بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniya online classes. My dear students, today I will going to start our lesson number 18. Sayings of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sayings of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Are you know what is called the sayings of Prophet sallallahu alaihi wasallam? This is called hadith. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائے، جو کام کیا اور جو کرنے کا حکم دیا، وہ ساری باتیں کیا کہلاتی ہیں؟ حدیث کہلاتی ہیں. تو آج کے اس سبق میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چھوٹی چھوٹی احادیث میننگ کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ ہم ان حدیثوں سے یہ سیکھ سکیں کہ ہمیں کس طرح سے سنت پہ عمل کرنا ہے، اللہ کے رسول کی کہی ہوئی باتوں پر چلنا ہے. پہلی حدیث، ارحم ترحم. پہلی حدیث ہے ارحم ترحم. Be kind to others and Allah will be kind to you. Be kind to others and Allah will be kind to you. تم دوسروں پر رحم کرو. تم دوسروں پر رحم کرو تو اللہ بھی تم پر رحم کرے گا. یعنی اس دنیا میں اگر ہم دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، مرسی کرتے ہیں، تو اللہ بھی ہمارے اوپر رحم فرمائے گا. جیسا کہ کسی بہت ہی مشہور ایک پوئٹ کا ایک شعر ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یعنی اگر تم لوگوں پر رحم کرتے ہو، زمین والوں پہ رحم کرتے ہو، تو اللہ تم پر رحم فرمائے گا، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ہم دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں تو ہمارے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہوگی. اگلی حدیث ہے کل معروف صدقۃ. کل معروف صدقۃ. Every good deed is صدقہ. Every good deed is صدقہ, charity. ہر نیک کام، ہر بھلا کام صدقہ ہے، چیریٹی ہے. یعنی ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک طرح سے صدقہ ہے، چیریٹی ہے، اس پر ہمیں اجر اور ثواب ملے گا. اس لیے ہمیں کوئی بھی نیک عمل یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ اس نیکی پر ہمیں اجر و ثواب ملنے والا ہے. کہا گیا کہ اگر ہم راستے میں پڑے ایک پتھر کو بھی ہٹا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اور یہ صدقہ ہے ہمارے لیے، اس کا اجر ہے، ثواب ہے اللہ کے یہاں. کسی کو کسی بھلائی کی طرف، نیک کام کی طرف بلاتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، بھلائی ہے، اور اس پر بھی ہمارے لیے اجر ہے. تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی جو نیکی کا ہو، اچھا ہو، بھلائی کا ہو،
اسے یہ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے صدقہ بن جائے گا اور اس پہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا. یہ سوچ کر ہمیں ہر نیک اور بھلا کام کرنا چاہیے. آگے ایک حدیث ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. There is a treatment, medicine for every disease. There is a treatment, medicine for every disease. ہر بیماری کے لیے علاج ہے، دوا ہے، ٹریٹمنٹ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی بیماری پیدا فرمائی، اللہ نے اس کا علاج بھی پیدا فرمایا، اس کی میڈیسن بھی پیدا فرمائی. اب یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ اسے تلاش کرے اور استعمال کرے. دنیا کی ہر بیماری کا علاج اللہ نے پیدا فرمایا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو تو وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرائے، اپنا علاج کرائے، دوا استعمال کرے اور ساتھ میں دعا بھی کرے. لیکن دوا چھوڑ کر صرف ٹوٹکے کا سہارا لینا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا کہ ہاں ہماری بیماری اچھی ہو جائے گی، یا بیماری سے غفلت برتنا، تو کبھی بھی شفا نہیں ہو سکتی. اللہ نے دوا میں شفا رکھی ہے اور وہ دوا بھی اللہ نے ہی پیدا فرمائی ہے. اس لیے اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہمیں اس کا علاج کروانا چاہیے، اس کی دوا استعمال کرنی چاہیے. شفا دینے والا اللہ ہے، وہ ضرور اللہ نے اس دوا میں شفا رکھی ہوگی تو ہمیں شفا مل جائے گی. آگے ایک دوسری حدیث ہے، الدعاء مخ العبادہ. الدعاء مخ العبادہ. Invocation is the core of every worship. Invocation is the core of every worship. دعا جو ہے یہ تمام عبادتوں کا، تمام ورشپ کا کور ہے، مغز ہے. جس طرح سے انسان کے جسم میں جتنے بھی حرکتیں ہوتی ہیں، جتنے بھی مومنٹس ہوتے ہیں، اس کا کنٹرول کہاں سے ہوتا ہے؟ برین سے ہوتا ہے، دماغ سے ہوتا ہے، مغز سے ہوتا ہے. اگر آدمی کا دماغ کام کرنا بند کر دے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم حرکت بھی نہیں کر سکتے، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے. تو یہی حال ہماری عبادتوں میں دعاؤں کا ہے کہ اگر ہماری عبادتوں میں دعائیں نہیں ہیں تو پھر ہماری عبادتیں کسی کام کی نہیں. جس طرح اگر ہمارے جسم سے مغز نکال دیا جائے، مخ نکال دیا جائے، برین نکال دیا جائے تو ہم بیکار ہیں. اسی طریقے سے اگر انسان کی عبادتوں سے دعا نکل جائے، اگر دعا نہ کرے انسان اپنی عبادتوں میں تو پھر اس کی عبادت بیکار. اس لیے ہمیں اپنی عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا ہی عبادت کا اصل ہے. آگے ایک حدیث ہے، ید اللہ علی الجماع. ید اللہ علی الجماع. There is Allah's hand help on all organization. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. یعنی مومنوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ایک جماعت بن کر رہیں، ایک آرگنائزیشن بن کر رہیں، ایک امت بن کر رہیں، تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ اپنی ہیلپ کرتا ہے. اگر ہم بکھر گئے تو ہماری طاقت بھی بکھر جائے گی، ہم اگر الگ الگ ہو گئے تو کسی کام کے نہیں. تو اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ مل کر رہے تو وہ طاقتور رہیں گے. جیسا کہ ایک مثال سے اس بات کو سمجھایا جاتا ہے کہ اگر لکڑیوں کا ایک بنڈل بنا دیا جائے اور اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے تو وہ ٹوٹتا نہیں، لیکن اگر ان لکڑیوں کو
الگ الگ پیسز میں کر دیا جائے تو کوئی بھی انہیں توڑ دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں یونائٹ ہو کر رہنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے، جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اللہ ہمیں ان احادیث پر زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. باقی جو 5 حدیثیں اور رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. تھینک یو ویری مچ.